اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا کردہ توفیق سے آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید میں سے دو آیت کریمہ پڑھنے کی سعادت حاصل کی، دو مختلف مقامات سے۔ دعا ہے کہ اللہ جل شانہ و من والہ نے جس طرح مجھے تلاوت کرنے کی توفیق عطا کی، رب کائنات اسی طرح مجھے اس کے متعلق حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور رب کائنات میرے بیان اور آپ لوگ کے سماع کے بعد مجھے بھی اور آپ لوگوں کو بھی اس کو یاد رکھتے ہوئے اس پر عمل پیرا ہونے کی اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ معزز سامعین کرام، ماہ رمضان المبارک کی پرنور ساعتیں، بابرکت ساعتیں جاری ہیں۔ ماہ رمضان المبارک کی 21 تاریخ کو حضور مولا کائنات داماد رسول زوج بطول خلیفۃ المؤمنین حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم وصال ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کے اندر جو میں نے آیت کریمہ تلاوت کی، اس کے اندر ارشاد فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا۔ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، نیک عمل کیے، صالح عمل کیے، اچھے عمل کیے، سیجعل لهم الرحمن ودا، اللہ تبارک و تعالی ان کے لیے، رحمان ان کے لیے لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا فرما دے گا۔ جو نیک ہیں، اچھے ہیں، مومن ہیں، ان کے دلوں، ان کے محبت مومنین کے دلوں میں پیدا کرنے والے رب کی ذات ہے۔ دوسرے آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، وہ جو کھلاتے ہیں، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ کھانا کھلاتے ہیں، عَلَىٰ حُبِّهِ اس کی محبت پر، مسکینہ مسکین کو، وَيَتِيمًا یتیم کو، وَأَسِيرًا اور قیدی کو۔ یہ دو آیت کریمہ ہیں۔ پہلی آیت کریمہ کے متعلق جو تلاوت کی ہے، اصل میں حضرت مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی ذات بابرکات کا ذکر کر کے عبادت مقصود ہے۔ آپ کا ذکر خیر عبادت ہے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حدیث ہے، حضرت اماں عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بنت ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ فرماتی ہیں کہ حضور نبی مکرم شفیع معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا یہ معمول تھا کہ آپ حضرت مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے کو دیکھا کرتے تھے، دیکھتے تھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے کو۔ تو میں نے ایک دن سوال کیا اپنے ابا جان حضرت جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اماں عائشہ فرماتی ہیں، میں نے عرض کیا ابا جان آپ اکثر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے کو دیکھتے رہتے ہیں، کیا وجہ ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ حضور تاجدار مدینہ حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے، علی کے چہرے کو دیکھنا بھی اب یہ ان کے لیے تھا کہ جنہوں نے حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ پایا، آپ کو دیکھا، آپ کی حیات طیبہ کو پایا۔ اب ان کے لیے تو یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے کو دیکھیں اور عبادت کا ثواب پائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو عبادت کا ثواب عطا فرمائے گا، حضرت علی کے چہرے کو دیکھیں۔ اماں عائشہ نے کام ہمارے لیے آسان کر دیا، جنہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زمانہ نہ پایا، جو بعد میں آئے، آپ کی وصال کے بعد آئے، تو ان کے لیے پھر اور معاملہ آسان ہو گیا۔ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی فرماتی ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ جن کو ان کا زمانہ نہ ملے تو فرمایا ان کے لیے علی کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے، ان کے لیے حضرت مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کا ذکر کرنا بھی کیا ہے؟ عبادت ہے۔ تو ہم حضرت مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا ذکر کر کے
عبادت مقصود ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے اجر کی امید ہے کہ رب ہمیں اس ذکر پر بھی، اور اگلی بات، ان کا ذکر کرنا مقصد یہ ہے کہ ان سے محبت کا اظہار کرنا۔ حضرت علی کا ذکر ہو تو ذکر بندہ اسی کا کرتا ہے جس سے کیا ہوتی ہے؟ محبت ہوتی ہے۔ حضرت سید الشہداء امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نواسہ رسول کا ذکر کریں تو مطلب کیا؟ ہمیں ان سے کیا ہے؟ محبت ہے۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نواسہ رسول کا ذکر کریں تو مطلب کیا؟ ہم ان سے کیا کرتے ہیں؟ محبت کرتے ہیں۔ جو جس سے محبت کرتا ہے نا، اس کے لبوں پر اسی کا نام ہوتا ہے، وہ یہ دلیل ہوتی ہے، علامت ہوتی ہے اس بندے کو اس سے محبت ہے۔ سیدہ خاتون جنت سیدہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا ذکر خیر ہو، ہم ذکر پچھلے جمعہ کے اندر کیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ان سے بھی محبت کرنے والے، پیار کرنے والے۔ اب سنیں، حضرت مولا کائنات خود فرماتی ہیں کہ یہ محبت تمہیں کہاں لے کر جائے گی، یہ محبت تمہیں کیا مقام عطا کرے گی، یہ محبت جو تم نے ان سے کی تو وہ محبت تمہیں راستہ کون سا دکھائے گی، منزل کیا عطا کرے گی، منزل مقصود تمہیں مل جائے گی۔ حضرت مولا کائنات خود فرماتی ہیں، آپ فرماتے ہیں میں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ وسلم کی بارگاہ میں تھا تو میرے صاحبزادے حضرت امام حسین اور حضرت امام حسن بھی وہاں پر رضی اللہ تعالیٰ عنہما وہاں پر تھے۔ تو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پتہ کیا ارشاد فرمایا؟ اللہ کی بارگاہ میں دعا کی گویا کہ اے جو بندہ ان سے محبت کرے گا، یعنی حضرت امام حسین، حضرت امام حسن اور ان کے والد حضرت مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرے اور ان کی والدہ سیدہ خاتون جنت سے محبت کرے، میرے آقا نے فرمایا جو ان سے محبت کرے گا قیامت والے دن جنت میں جس درجے میں میں ہوں گا اسی درجے میں وہی رہے گا، وہی درجہ ملے گا۔ محبت کس سے؟ محبت سے۔ حضرت امام حسین سے محبت ہو، حسن سے محبت ہو، مولا کائنات سے محبت ہو، سیدہ خاتون جنت سے محبت ہو، حضور سرور کائنات سے دلی لگاؤ، دلی محبت ہو، تو فرمایا کہ محبت تمہیں وہاں پہنچائے گی جہاں پر حضور خود رہیں گے۔ اور بڑی بات پتہ کیا؟ جنت کی سجاوٹ کی بڑی بات ہے کہ بزرگ نے بڑی خوبصورت بات کی۔ تو بزرگ سے پوچھا گیا بتلائیں جنت میں کون سی اچھی چیز ہوگی، جنت کی خوبصورت چیز بتلائیں، پھر جنت کا شوق و ذوق پیدا ہو، بندہ جنت میں جانے کی آرزو کرے۔ ویسے جنت خوبصورت ہے ساری، انہیں کوئی ایسی چیز بتلائیں کہ جنت میں جانے کا جذبہ اور جنت میں جانے کا شوق اور زیادہ ہو جائے۔ بزرگ نے بڑا زبردست جواب دیا، انہوں نے کہا بس اتنی بات یاد رکھو کہ جنت میں ہمارے نبی بھی ہوں گے، جنت میں ہمارے نبی علیہ السلام بھی جنت کے اندر ہوں گے، تو ہمیں وہ جنت مانگنی چاہیے جہاں رسول اللہ ہوں۔ اور ہمیں یہ بھی حکم دیا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جب بھی جنت کا سوال کرو تو جنت الفردوس کا سوال کرو، جنت الفردوس کا سوال کرو کہ جنت الفردوس نبیوں کا مقام ہے، انبیاء کا مقام ہے۔ اور میں نے پہلے بھی عرض کی تھی جنت الفردوس کے رہائش کو رب صبح بھی دیدار کرائے گا، رب شام بھی دیدار کروائے گا، روزانہ 2 دفعہ انہیں رب کا کیا ہوگا جی؟ دیدار ہوگا۔ تو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم، حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر کرنا عبادت، آپ کا چہرہ دیکھنا بھی عبادت تھا، آپ کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے۔ تو ہم نے اس لیے آج کا یہ رکھا کہ ہم بھی ان کا ذکر کر کے کیا کریں جی؟ عبادت کر سکیں، ان کے محبین میں، ان کے چاہنے والوں میں، ان کے عقیدت مندوں میں اپنا نام بھی آ جائے۔ قرآن مجید ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، جو لوگ ایمان لائے نیک عمل کیے سیجعل لهم الرحمن ودا، اللہ تبارک و تعالی ان کی محبت مومنین کے دلوں میں پیدا فرما دے گا۔ اور اس کی تفسیر کے اندر صاحب تفسیر مظہری حضرت مولانا ثناء اللہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتی ہیں کہ اس آیت کریمہ کا جو مصداق ہے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہستی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی محبت مومنین کے دلوں میں پیدا فرما دی ہے۔ اور میرے آقا کی حدیث ہے لا یحب علی منافق ولا یبغضہ مومن، اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب نے فرمایا جو منافق ہے وہ حضرت علی سے محبت نہیں کر سکتا اور جو مومن ہے وہ آپ سے بغض نہیں رکھ سکتا، یعنی جو بھی صاحب ایمان ہے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے محبت ضرور کرے گا۔
ان کی نشانی یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ محبت کریں گے، وہ پیار کریں گے. تو جو بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرے، پیار کرے، تو فرمایا اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے اسے ایمان کیا دیا جی؟ عطا کیا. اور بغض کبھی بھی نہیں رکھے گا، مومن آپ سے کبھی بھی بغض نہیں رکھے گا. اور یاد رکھے جو مومن ہوگا وہ حضور کے سارے صحابہ کا ادب کرے گا. وہ حضرت ابوبکر صدیق ہوں، وہ حضرت عمر فاروق ہوں، وہ حضرت عثمان غنی ہوں، وہ حضرت مولا کائنات ہوں، وہ حضرت عبد الرحمن بن عوف ہوں، وہ حضرت طلحہ بن زبیر ہوں، حضور کے سارے صحابہ، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. فرمایا کہ وہ کیا کرے گا؟ ساروں سے کیا کرے؟ محبت، ساروں کا ادب کرے گا، کسی کی بے ادبی نہیں کرے گا، کسی کی ذات کو لے کر کسی پر نشانہ نہیں باندھے گا. وہ سارے حضور کے صحابہ کی کیا کرے گا جی؟ تکریم کرے گا، ادب کرے گا. اور دوسرے مقام پر فرمایا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. وہ کھلاتے ہیں عَلَىٰ حُبِّهِ، اللہ کی محبت میں. کس کو؟ وہ مسکین کو بھی کھلاتے ہیں، وہ یتیم کو بھی کھلاتے ہیں، وہ قیدی کو بھی کھلاتے ہیں. کس میں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا میں. اور یاد رکھیں ان اللہ یحب المتقین، بے شک اللہ پسند کرتا ہے کس کو؟ متقین کو، تقوی کرنے والے کو. اور حضرت مولا کائنات کا تو رتبہ امام المتقین کا ہے. اللہ متقی سے محبت کرتا ہے جو امام المتقین ہو. اللہ ان سے کتنا پیار کرتا ہوگا جو امام المتقین ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں کتنا محبوب رکھتا ہوگا. تو حضرت مولا کائنات امام المتقین ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ پھر انہیں کتنا محبوب رکھتا ہوگا. اور آپ بھی رب سے محبت، بے پناہ محبت کرتے ہیں. مولا کائنات رب سے بے پناہ محبت ہے. ہر کام کرنا ہے اللہ کی رضا کی خاطر، جو بھی کام ہے اللہ کی رضا کی خاطر. جہاد ہے تو اللہ کی رضا کی خاطر، کسی کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے تو اللہ کی رضا کی خاطر. حضرت مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم میدان جنگ کے اندر ہیں، میدان جنگ میں. اور آپ کیا کر رہے ہیں؟ تلوار چلا رہے ہیں، مار رہے ہیں کفار کو، مشرکین کو، دشمنان اسلام کو، دشمنان رسول کو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے دشمنوں کو وار کر کر کے کیا کر رہے ہیں؟ واصل جہنم کر رہے ہیں. ایک شخص آیا، اس پر آپ نے وار کیا، وہ آپ پر وار کرنے لگا، آپ نے وار کیا، نیچے گرا دیا اس کو. جب وہ نیچے گرا تو آپ اس کے سینے کے اوپر چڑھ کر بیٹھ گئے. سینے کے اوپر چڑھ کر بیٹھے. اس نے کیا کیا؟ جواباً حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرہ مبارک کے اوپر تھوک پھینک دیا اس نے. آپ سینے کے اوپر بیٹھی ہیں، وہ نیچے ہے، اس کی پیٹھ زمین کے ساتھ لگی ہوئی ہے، اور آپ سینے پر چڑھ کر بیٹھے ہوئے ہیں، اور آپ اس کی گردن جدا کرنے لگے، تن سے جدا کرنے لگے اس کی گردن کو. اس نے کیا عمل کیا؟ خبیث عمل کیا اس نے کہ آپ کے چہرے کے اوپر کیا؟ تھوک پھینک دیا. فوراً آپ پیچھے ہٹ گئے. وہ حیران ہو گیا کہ آپ کو تو زیادہ غصہ آنا چاہیے تھا، آپ تو پلک جھپکتے مجھے اسی وقت واصل جہنم کر دیتے، مجھے قتل کر دیتے، میرا سر تن سے جدا کر دیتے. لیکن آپ نے کیا کیا؟ اٹھ کھڑے ہو گئے. اس نے آپ سے پوچھا کہ میں نے تو آپ کے ساتھ کوئی بھلائی نہیں کی، کوئی اچھا برتاؤ نہیں کیا، کوئی اس نے سلوک نہیں کیا، میں نے آپ کے چہرے کے اوپر تھوک پھینکا، تو آپ نے جواباً مجھے چھوڑ دیا. تو آپ نے جواب دیا زبردست، بہت اعلیٰ قسم کا. آپ فرمانے لگے کہ ہم نماز پڑھتے ہیں، جہاد کرتے ہیں، قربانی کرتے ہیں، ہر نیک عمل صرف اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں، صرف رب کی رضا کے لیے. اور یاد رکھیں ایک بات بتا دوں، آپ جو بھی عمل اللہ کی رضا کے لیے کریں گے نا، کبھی آپ کو پچھتاوا نہیں ہوگا، کبھی شرمندگی نہیں ہوگی، کبھی افسوس نہیں ہوگا. آپ کسی کے ساتھ بھی اگر اس نے سلوک کریں، نیکی کریں، اچھا برتاؤ کریں، معاف کریں، اللہ کی رضا کی خاطر کریں گے نا، یقین جانے آپ کو سکون یہاں سے ملے گا، دل آپ کا مطمئن ہوگا، پرسکون ہوگا. کیوں؟ ہم میں جو خرابی ہے، ہم کسی کے ساتھ اچھائی کرتے ہیں تو ذہن میں یہ بات ہوتی ہے کل یہ میرے کام آئے گا. کسی کے ساتھ اس نے سلوک کیا ہے تو ہمارے ذہن میں شیطان یہ وسوسہ ڈالے گا، یہ امید جلائے گا کہ کل کو یہ بھی میرے کام آئے گا. اور ہر بندہ نیکی کا بدلہ نیکی نہیں دینے والا ہوتا، حالانکہ بدلہ یہی ہے، حل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ صرف احسان ہے، نیکی کا بدلہ صرف نیکی ہے. لیکن ہر بندہ آپ کے ساتھ جواباً وہ اس نے سلوک نہیں کرے گا، ہر بندہ، لیکن کرتے بھی ہیں. لیکن جب آپ کوئی بھی عمل اللہ کی رضا کے لیے کریں گے نا، تو کل وہ بندہ آپ کے ساتھ اچھائی کرے نہ کرے آپ کو دکھ نہیں ہوگا. آپ کہیں گے میں نے جس کے لیے نیک عمل کیا تھا وہ رب میرا جانتا ہے،
وہ مجھے اجر عطا کرے گا، وہ مجھے صلہ عطا کرے گا۔ اور یاد رکھیں جب آپ رب کے لیے کریں گے نا، رب کے لیے کریں گے تو اللہ بھی اس کے دل میں اس بات کو ڈال دے گا۔ دلوں سے واقف کون ہے؟ دلوں کو بدلنے والا کون ہے؟ رب کی ذات ہے۔ وہ دل بدل دے، کسی کا دل اس سائڈ پہ کر دے، کسی کا دل اس سائڈ پہ کر دے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو اختیار ہے دلوں کے اوپر۔ اور یاد رکھیں جب آپ رب کی رضا کے لیے کسی کے ساتھ اچھا کریں گے نا تو اللہ اس کے دل میں بھی آپ کے لیے اچھا ہی ڈالے گا، اللہ تبارک تعالیٰ اس کو آپ کے کام میں لگائے گا۔ لیکن اگر نہ بھی وہ کام آئے کسی وجہ سے تو آپ کو پریشانی نہیں ہوگی کہ آپ نے کیا کیا جی، اچھائی کی، جواباً اس نے آپ کے ساتھ اچھائی نہیں کی۔ تو اس لیے ہر نیک عمل، ہر اچھا کام، ہر بھلائی والا کام لوگوں کے ساتھ حسن سلوک صرف اس وجہ سے کریں کہ رب راضی ہو جائے۔ اب جب رب کو راضی کریں گے تو قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، محبت دل میں رب پیدا کر دے گا۔ مولا کائنات کے چہرے کے پر اس نے تھوکا، کیسا عمل تھا؟ خبیث عمل تھا اور بالکل بھی معافی کے لائق نہیں تھا۔ مولا کائنات کھڑے ہو گئے، اس نے جواباً کہا کہ میں نے کچھ اچھا نہیں کیا، آپ نے مجھے چھوڑ دیا۔ آپ نے فرمایا دیکھ ہماری نمازیں، ہماری قربانیاں، ہمارا جہاد، ہمارا لڑنا ہماری ذات کے لیے نہیں ہے بلکہ اللہ کی ذات کے لیے ہے، اس رب کے لیے ہے۔ اب تو نے میرے چہرے کے اوپر تھوکا، مجھے غصہ آیا۔ اس حالت میں اگر میں تجھے قتل کرتا تو اس کا مطلب یہ تھا میں نے اپنی ذات کے لیے تجھے قتل کیا۔ اور یاد رکھ ہمارا کوئی عمل اپنی ذات کے لیے نہیں ہوتا، صرف اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہوتا ہے، صرف اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہوتا ہے۔ یہ محبت تھی اللہ سے مولا کائنات کی، اور رسول اللہ سے محبت دیکھیں۔ ایک دن دیکھا حضرت مولا کائنات نے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرہ مبارک کے اوپر بھوک کے آثار ہیں، آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے چہرہ مبارک کے اوپر نقاہت کے آثار ہیں۔ کئی دن سے میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے کھانا نہیں کیا۔ مالک کونین ہے، گو پاس کچھ رکھتے نہیں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان۔ آپ نے دیکھا حضور نے کچھ کھایا نہیں کی، کئی دنوں سے نہیں کھایا۔ آپ نے کیا کیا؟ مزدوری شروع کر دی، یہودی کی مزدوری کی، ساری رات مزدوری کرتے رہے یا سارا دن مزدوری کرتے رہے۔ جب مزدوری مکمل ہوگی، کام مکمل ہو گیا، اس نے کھجوریں دیں حضرت مولا کائنات، اجوا کھجور بھی دی، دوسری کھجور، وہ ساری کھجوریں لے کر نا حضرت مولا کائنات آقا کی بارگاہ میں آ گئے۔ حضور نے دیکھا، کھجوروں کو دیکھا، مولا کائنات کو دیکھا۔ آقا کریم نے پوچھا کہاں سے لے کے آئے ہو؟ تمہارے پاس کچھ نہیں تھا۔ یا رسول اللہ میں فلاں باغ میں فلاں یہودی کی مزدوری کرتا رہا، کام کرتا رہا، کام مکمل ہوا تو اس نے مجھے یہ کھجوریں دی۔ یا رسول اللہ میں آپ کے لیے لے کے آیا ہوں، میں نے آپ کو دیکھا یا رسول اللہ آپ نے کھانا نہیں کھایا، نقاہت کے آثار ہیں، کمزوری کے آثار ہیں۔ یا رسول اللہ مجھے برداشت نہ ہوا، میں مزدوری کر کے آپ کے لیے کھانا لے کے آیا ہوں۔ آقا نے پوچھا اے علی کس چیز نے تجھے برانگیختہ کیا، کس چیز نے تجھے شوق دلایا، کس چیز نے تجھے ابھارا کہ تو مزدوری کرے، مزدوری کر کے کھانا لے کر آئے امام الانبیاء کے لیے؟ میرے لیے بتا تو صحیح ایسی کون سی چیز تھی جس نے تجھے یہ سارا کام کرنے پر مجبور کیا؟ آپ نے عرض کی یا رسول اللہ اور کوئی چیز نہیں ہے، صرف یہ چیز ہے کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں۔ محبت رسول، صرف محبت رسول۔ میں اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول سے کیا کرتا ہوں؟ محبت کرتا ہوں۔ حضور نے اگلے جملے جو ارشاد فرمایا تو ہمارے لیے بھی رہنما ہے، وہ ہمیں بھی پلے باندھنے چاہیے۔ ہم بھی غلام رسول کا دعویٰ کرتے ہیں، امتحان آتا ہے پریشان ہو جاتے ہیں۔ غلام رسول میں موت بھی قبول کا نعرہ ضرور لگائیں گے، لیکن کبھی دین پر کوئی معاملہ آ جائے تو پھر سب سے پیچھے ہم ہوں گے، نہیں اب ہمیں موت قبول نہیں ہے، نعرے تک ہمیں موت قبول ہے۔ لیکن رسول اللہ نے فرمایا علی تو ہماری محبت میں لے کے آیا ہے، تو نے مزدوری کی ہماری خاطر کھجوریں لے کے آیا ہے، تو یاد رکھ پھر ایک چھتری لے لے۔ کیوں یا رسول اللہ؟ فرمایا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اس پر مصیبتیں ایسے نازل ہوتی ہیں جیسے آسمان سے پانی نازل ہوتا ہے، بارش ہوتی ہے، پھر آزمائشیں ہوتی ہیں، امتحانات ہوتے ہیں، ہاں بھی بندہ پکا ہے یا نہیں؟ فرمایا ایسے جیسے سیلاب آتا ہے نا ایسے کیا آئیں گی؟ تو مصیبتیں مومن کیوں آئیں گی؟ آزمائشیں مومن کے اوپر آئیں گی، مسلمان کے اوپر آئیں گے۔ ہم نے کلمہ پڑھا نا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا مطلب یہ ہے کہ میری زندگی اب اللہ اور اس کے رسول کی مرضی کے مطابق گزرے گی۔ تو آپ نے اللہ سے بھی محبت کی، اللہ کے رسول سے بھی محبت کی، اور پھر رب نے بھی آپ کو اپنا محبوب بنایا۔
رب نے بھی آپ کو محبوب بنایا، رب نے پھر آزمائشیں آئی نا، پھر حضور نے فرمایا چھتری لے لو، آزمائشیں آئیں گی، ایسے جیسے پانی آتا ہے، ایسے جیسے سیلاب آتا ہے، ایسے جیسے اونچی جگہ سے نیچے کی طرف پانی نہیں آتا، ایسے مصیبتیں آتی ہیں، پھر ڈٹے رہنا، ثابت قدمی کا مظاہرہ کرنا، کبھی بھی اس بات میں لغزش نہ آنے دینا۔ پھر آزمائش ہوئی، حسن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے بیمار ہو گئے، بیمار ہوئے تو آقا کریم عیادت کے لیے تشریف لائے۔ حضور نے دیکھا دونوں شہزادوں کو، میرے آقا نے فرمایا روزوں کی منت مانو، اللہ حسن کو بھی صحت دے گا، حسین کو بھی صحت دے گا۔ اس کا مطلب یہ بنا کہ عبادت والی منت مانیں، عبادت والی، روزے کی منت مانیں، نوافل کی منت مانیں، قرآن مجید پڑھنے کی منت مانیں، اعتکاف کی منت مانیں، تو وہ منت کیا ہوگی جی؟ ہمارے لیے فائدہ مند ہوگی۔ تو حضور نے فرمایا منت مانو، منت مانی 3 روزوں کی، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور شہزادے بھی تھے۔ تو منت مانی گئی، اللہ نے صحت عطا کر دی۔ جب صحت ملی اب منت پورا کرنا تھی۔ حضرت مولا کائنات کے گھر میں کچھ نہیں ہے، آپ نے مزدوری کی، جو لے کے آئے، اور حضرت خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چکی چلائی، جو پیسے، آٹا بنایا، روٹیاں تیار کر لی، روزہ رکھا۔ لیکن افطار کے ٹائم جب سارا دن بھوک کاٹی، پیاس کاٹی، عین افطار کا وقت آتا ہے، دروازہ بجتا ہے، دروازہ کھولا جاتا ہے، تو آگے صدا لگائی جاتی ہے کہ میں سوالی ہوں، میں مسکین ہوں، میں نے کھانا نہیں کئی دنوں سے کھایا، اور اللہ کی رضا کے لیے مجھے کھانا دے دیجیے۔ تو کتابوں کے اندر موجود ہے، حضرت امام حسین چھوٹے تھے اس وقت، فوراً کھڑے ہو گئے اور اپنی اماں سے کہنے لگے اماں آپ اجازت دیں تو میں کھانا سارا مسکین کو دے کر آ جاؤں، کھانا مسکین کو دے دوں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے کھانا اٹھایا، مسکین کو سارا دے دیا۔ خود افطار کیا تو پانی سے افطار کیا، پانی سے افطار کیا، اللہ کی عبادت کی۔ اگلے دن پھر روزہ رکھ لیا، پھر افطار کا ٹائم ہوا، پھر دوسرے دن جب دستک ہوتی ہے تو دروازے کے اوپر بھکاری کھڑا ہوا ہے، سائل کھڑا ہوا ہے، عین افطار کے وقت جیسے کل تھا ویسے آج ہے، عین افطار کے وقت آج آنے والا یتیم ہے، خود کو یتیم کہہ رہا ہے کہ میں یتیم ہوں، میں نے کھانا نہیں کھایا، اللہ اور اس کے رسول کی رضا کی خاطر مجھے کھانا کھلا دیجئے، مجھے دے دیجئے۔ سارا کھانا سمیٹا، آپ اندازہ کریں دوسرے دن کا روزہ ہے، سارا کھانا سمیٹا، یتیم کو دے دیا، پانی سے افطار کو روزہ کر لیا، اور کیا پڑھا؟ الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، اللہ ہم تیری رضا میں راضی، اللہ جیسے تو راضی، مالک جیسے تو راضی ویسے ہم بھی راضی ہیں۔ تیسرے دن پھر روزہ رکھ لیا، اب تیسرے دن کمزوری چھا گئی، نقاہت آ گئی، جسم لرزنے لگا، اور سارا دن کاٹا بھوک اور پیاس کے ساتھ۔ تیسرا دن ہے، اب جب افطار کا ٹائم آتا ہے تو اب قیدی صدا لگا دیتا ہے، دروازے پر دستک ہوتی ہے، مجھے کھانا دیجئے، میں قیدی ہوں، میں نے کھانا نہیں کھایا، سارا کھانا اٹھایا جاتا ہے، قیدی کو دے دیا جاتا ہے۔ پہلے دن مسکین لے گیا، دوسرے دن یتیم لے گیا، تیسرے دن پھر قیدی لے کے چلا گیا، پانی کے ساتھ روزہ افطار کیا۔ حضرت مولا کائنات تیسرے دن دونوں شہزادوں کو لے کر مسجد نبوی میں جب پہنچتے ہو تو میرے آقا دور سے دیکھتے ہیں، حضرت مولا کائنات کے جسم کے اوپر بھی یہ کیا کمزوری کے آثار ہیں، شہزادوں کے جسم پر بھی کمزوری کے آثار ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا علی کیا ہوا، تم بھی کمزور ہو چکے ہو، شہزادے بھی کمزور ہو چکے ہیں، کیا وجہ ہے؟ ساری بات بتلائی، یا رسول اللہ ایسے ہوا، یا رسول اللہ ایسے ہوا، آپ نے کہا تھا روزہ رکھے، ہم نے روزہ رکھا، یا رسول اللہ وہ فقیر آ گیا، وہ کمزور آ گیا، وہ یتیم آ گیا، قیدی آ گیا، ہم نے کھانا اٹھا کر دے دیا، آپ کی صاحبزادی نے بھی کچھ نہیں کھایا، میں نے بھی۔ حضور وہاں سے تشریف لائے، گھر تشریف لائے، جب گھر تشریف لائے تو سیدہ خاتون جنت کھانا نہیں کھایا ہے، لیکن مصلی بچھا ہوا ہے، اللہ کی عبادت ہو رہی ہے، مصلی بچھا ہوا ہے، مصلی آباد ہے، مصلی کے پہ کھڑی ہو کر آپ اندازہ کر سکتے ہیں، بندہ ایک دن بھی کچھ نہ کھائے، دوسرے دن بھی کچھ نہ کھائے، تیسرے دن بھی کچھ نہ کھائے، پھر تو بندہ لیٹ جائے گا، میں نے تو کھایا بھی کچھ نہیں ہے۔ سلام خاتون جنت کو، سلام ان ہستیوں کو جن کی بدولت آج ہم کیا ہیں، زندہ ہیں، جن کے بدولت ہمیں امید ہے انشاءاللہ اللہ قیامت کے دن ان کے ذریعے ہمیں جنت عطا کرے گا، ہمیں امید ہے اللہ تبارک تعالیٰ ان ہستیوں کے صدقے سے ہماری بخشش کرے گا، اور ان کو سلام عقیدت ہے کہ جنہوں نے 3 دن تک کھانا نہیں کھایا، روزہ رکھا، لیکن میرے آقا نے دیکھا مصلی آباد ہے، مصلی کے اوپر سیدہ خاتون جنت کھڑی ہیں، جسم لرز رہا ہے،
کانپ رہا ہے، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، لیکن رب کی نماز پڑھی جا رہی ہے، عبادت کی جا رہی ہے، سبق دیا جا رہا ہے۔ لوگوں، اللہ جس حال میں رکھے اسی حال میں راضی رہنا چاہیے۔ مالک جس حال میں رکھے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ تمہیں نہیں پتا آج اگر اللہ نے تھوڑی سی بھوک دے دی تو قیامت میں تمہارے لیے دسترخوان بچھا دیے جائیں گے۔ روزہ دار کے لیے دسترخوان لگ جاتے ہیں، دنیا میں جنہوں نے بھوک کاٹی ان کے لیے دسترخوان لگ جائے گا۔ قیامت کی دن آپ اندازہ کریں، ہر لوگ، سارے لوگ جب بھوک سے مر رہے ہوں گے، پیاس سے مر رہے ہوں گے، اللہ دسترخوان لگائے گا، لوگ بیٹھ جائیں گے، کھا رہے ہوں گے، پریشانی نہیں ہوگی۔ باقی پوچھیں گے تم کون ہو بھائی، تمہیں پریشانی نہیں ہے؟ کہے گے ہم وہ ہیں جنہوں نے دنیا میں اللہ کے لیے بھوک کاٹی تھی، آج اللہ نے اپنا مہمان بنا لیا، آج رب نے ہمیں اپنا مہمان۔ سیدہ خاتون مصلی کے اوپر کھڑی ہوئی ہیں، بھوک ہے 3 دن کی، پیاس ہے، جسم لرز رہا ہے، کانپ رہا ہے، آنکھوں سے آنسو ہیں۔ میرے آقا نے دیکھا، میرے آقا کی آنکھوں سے بھی آنسو آ گئے۔ آقا کریم جب وہ فارغ ہوئی، میرے آقا تشریف لائے، میرے آقا نے پیار کیا، خاتون جنت کو دلاسا دیا، اتنے میں جبریل آ گئے، جبریل آ گئے۔ جبریل، وہ بات کیا تھی؟ علی جب اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرے تو پھر کیا کرنا؟ چھتری لے لینا، مصیبتیں آئیں گی، آزمائشیں آئیں گی، آزمایا جائے گا، امتحان ہوگا، ثابت قدم رہنا۔ یہ امتحان تھا۔ جبریل آ گئے اور آ کر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، خاتون جنت کو بھی خوشخبری دے دیجئے، مولا کائنات کو بھی خوشخبری۔ کس چیز کی؟ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ساروں کو آزمایا اور ساروں نے اللہ کی آزمائش کو پورا کر دیا ہے، پورا کر دیا ہے۔ وَيُتِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مسکینا و یتیما واسیرا۔ اگلی بات جو کی وہ بڑی زبردست تھی۔ جبریل کہنے لگے یا رسول اللہ، ان کو یہ بھی بتلا دیجئے، پہلے دن آنے والا مسکین، دوسرے دن آنے والا یتیم، تیسرے دن آنے والا قیدی۔ یا رسول اللہ، نہ مسکین آیا، نہ قیدی آیا، نہ یتیم آیا۔ فرمایا پھر کون آیا؟ فرمایا وہ جبریل، قیدی بھی بن کے آیا، مسکین بھی بن کے آیا۔ وہ جبریل تھا جو قیدی کی صورت میں آیا، یتیم کی صورت میں آیا، مسکین کی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے آزمایا، پھر رب نے ان کی آزمائش کو کیا کر دیا جی؟ پورا کر۔ اور پھر جبریل نے جملے کہے، کچھ جملے کہے بعد کے اندر، جب جنگ احد کا معاملہ تھا نا، جنگ احد کا معاملہ پہلے، تو جبریل نے جملے کہے تھے۔ اصل میں حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم جنگ احد کا تھوڑا سا، جنگ احد کے اندر جب مسلمانوں نے حملہ کیا کفار کے اوپر، ایسا زبردست صحابہ کرام نے حملہ کیا، سارے کفار بھاگ گئے۔ اب صحابہ کرام علیہم رضوان کو یہ لگا کہ جنگ ہم جیت گئے، جو درے پہ نبی علیہ السلام نے ڈیوٹی لگائی تھی وہ بھی آ گئے۔ کفار کو پتہ چلا کہ راستہ مل گیا ہے، وہ پیچھے سے آئے، صحابہ کرام پر حملہ کیا، تو آزمائش کے اندر آ گئے سارے۔ تو خبر یہ پھیل گئی معاذ اللہ کہ انہوں نے نبی علیہ السلام کو نقصان پہنچا دیا، کفار نے۔ حضور نظر نہیں آ رہے تھے، نبی علیہ السلام نظر نہیں آ رہے تھے، تو کئی صحابہ کرام بیٹھ گئے کہ اب نبی علیہ السلام تو رہ نہیں، خبر پھیل گئی کہ شہید ہو گئے۔ ان کا اب ہم کس کے لیے لڑیں گے؟ بیٹھ گئے۔ مولا کائنات آپ فرماتے ہیں میں حضور کو ڈھونڈنے لگا، آقا کو ڈھونڈ لے گا۔ میں نے زندوں میں دیکھا، حضور نظر نہیں آئے۔ میں نے شہیدوں میں دیکھا، نبی علیہ السلام نظر نہیں آئے۔ میں نے ڈھونڈا، حضور نظر نہیں آئے۔ میں نے کہا پھر نبی نہیں رہنا تو ہم نے بھی نہیں رہنا، بس میں اتنا لڑوں گا، ایسی تلوار چلاؤں گا، ان کو بھی قتل کروں گا اور خود بھی کیا ہو جاؤں گا؟ شہید ہو جاؤں گا۔ آپ فرماتے ہیں میں لڑتا رہا، کئیوں کو میں نے قتل کیا، اور میں نے آگے جا کر دیکھا میرے آقا وہاں تشریف فرما تھے، حضور بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک لشکر آپ کی طرف آنے لگا، حضور نے اشارہ کیا، میں نے ان سے جنگ کر کے ان کو پیچھے دھکیلا، ایک گروہ اور آیا حضور پر حملہ کرنے کے لیے۔ نبی علیہ السلام نے اشارہ کیا، میں نے ان کو بھی پیچھے بھگا دیا، اور اللہ کے رسول کی، اللہ کی مدد کے ذریعے سے حفاظت کی میں نے۔ جب میں نے حضور کی حفاظت کی نا تو جبریل بھی آ گئے، اور جبریل حضور کے پاس آئے تو نبی علیہ السلام فرمانے لگے جبریل سے، یہ علی ہے، اس نے ان کو بھی قتل کیا، میری حفاظت کی۔ حضور میری تعریفیں کرنے لگے۔ آقا نے فرمایا علی مجھ سے ہے، جبریل کو، علی مجھ سے ہے، میں علی سے ہوں، یہ حضور نے فرمایا۔ کس کو فرمایا؟ جبریل کو فرمایا۔ جبریل کہاں؟ حضور کے پاس ہیں۔ اب جبریل کے جملے سنیں۔ آقا نے فرمایا علی مجھ سے ہے، میں علی سے ہوں۔ جبریل عرض کرنے لگے یا رسول اللہ میں کچھ بولوں؟ آقا نے فرمایا بتلاؤ کیا چاہتے ہو؟
آقا کو عرض کرنے لگے یا رسول اللہ علی آپ سے ہے, آپ علی سے ہیں, اور میں آپ دونوں سے ہوں. میں کیا ہوں, آپ دونوں سے ہوں. یہ شان ہے حضرت مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی. اگلی بات سنیں, آخری بات بڑی خوبصورت. آقا کریم نے کیا فرمایا تھا؟ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا, میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا کیا ہے, دروازہ ہے. علی اس کا دروازہ ہے. اس حوالے سے بڑی بات ہو سکتی ہے, کافی باتیں ہو سکتی ہیں, لیکن ایک بات جو بڑی خوبصورت ہے وہ عرض کروں گا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے ہیں, صحابہ کرام بیٹھے ہوئے ہیں, اور حضور سرور کائنات حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی وسلم بھی بیٹھے ہوئے ہیں. اور آپ نے یہ سنا ہوا کہ میرے آقا جیسا کوئی بھی نہیں ہے, لیس کمثلہ شیء, حضور جیسا کوئی بھی نہیں آیا, نہ آ سکتا ہے اور نہ ایسا ہو سکتا ہے, کبھی بھی ایسا نہیں ہو سکتا. میرے آقا جیسا کوئی بھی نہیں ہو سکتا. حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا, محمد بنا کے قلم توڑ دیتا. یہاں تک بات ختم. حضور جیسا کوئی بھی نہیں آیا. آقا تشریف فرمائیں, صحابہ کرام تشریف فرمائیں, مولا کائنات تشریف فرمائیں. آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرمانے لگے بتلاؤ بھائی میرے ہاتھ جیسا کوئی ہے دوسرا ہاتھ؟ اس کے اب حضور کا ہاتھ ماشاءاللہ وراء الورا, اس کے جیسا تو کوئی بھی ہو سکتا نہیں ہے. میرے آقا نے فرمایا کہ میرے ہاتھ جیسا, میرا ہاتھ جیسا کسی کا ہاتھ ہے کوئی ہاتھ اور ہے؟ صحابہ کرام سے پوچھا, ساروں سے پوچھا, حضرت مولا کائنات کی باری آ گئی, آپ کی باری آئی. آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا علی تم بتلاؤ اس ہاتھ جیسا کوئی دوسرا ہاتھ ہے؟ میرے ہاتھ جیسا کوئی دوسرا ہاتھ ہے؟ اس کے جیسا کوئی اور ہے؟ حضرت مولا کائنات نے حضور کے دونوں ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لیا. اب حضور کے دست اقدس مولا کائنات کے ہاتھوں میں آپ نے بوسہ دیا. بوسہ دینے کے بعد عرض کی یا رسول اللہ آپ پوچھیں, کیا پوچھ رہے تھے, دوبارہ پوچھیں. میرے آقا میں علی میرے ہاتھ جیسا کوئی اور ہاتھ ہے؟ حضرت علی عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ کا دایاں ہاتھ آپ کے بائیں ہاتھ جیسا ہے. آپ کا دایاں ہاتھ آپ کے بائیں ہاتھ جیسا یا رسول اللہ, اور کوئی بھی نہیں ہے, بس آپ کا ایک ہاتھ دوسرے ہاتھ جیسا ہے, باقی کسی کا ہاتھ آپ کے ہاتھ جیسا نہیں ہے. ایسے نہیں فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا کہ میں علم کا دروازہ ہوں اور علی اس کا کیا ہے جی, میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان نفوس قدس سے پیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے, ان کے نقش پا پر ان کی سیرت اپنانے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. واخر دعوانا الحمدللہ.